بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین حسب معمول آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں لمحہ بلمحہ بدلتی سیاسی صورتحال پر۔ آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے، صحافتی حلقوں کی جانب سے، بہت حد تک وہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اندر دھڑے بندیاں وہ بھی بہت واضح طور پر ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، پی ڈی ایم کے جو لیڈران ہیں وہ یقیناً یہ تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے نہ صرف پریشان ہوں گے بلکہ پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہوں گے۔ تمام تر صورتحال پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے پہلے مہمان ہمارے بڑے پیارے دوست سینئر جرنلسٹ ہیں، مختلف اخبارات میں لکھتے ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے بہت بڑا نام، ہمارے پیارے دوست عبداللہ محمد صاحب موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے آج۔ محمد صاحب تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین پروگرام کے دوسرے مہمان ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور ملک کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں، ہمارے لیے انتہائی محترم ارشاد خان صاحب موجود ہیں۔ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین پروگرام میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام پاکستان اور اسی طرح دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے رہنماؤں سے بھی گفتگو ہم کریں گے۔ محمد صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہنا کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے ان کی جو رائے سامنے آئی ہے اور پھر اس کے علاوہ استعفے نہ دینے کا جو ایک واضح پیغام پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے سامنے نکل کر آیا ہے، تو وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا تو وہ تو درست ثابت ہوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی کوئی ایسا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام پاکستان تینوں ایک پیج پر ہیں، یہ تینوں بڑی پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم کی، یا تینوں ایک پیج پر ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے اندر کچھ ایسے ایشوز ہیں جس پر اختلافات بہت زیادہ ہیں اور ان اختلافات کا جو رزلٹ ہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک میں کمزوری یا ناکامی کا سبب بنے گا؟ جی بالکل حنیف صاحب، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے چیز تو یہ کہ جب پی ڈی ایم کا وجود سامنے آیا، آپ بھی ادھر موجود تھے، ایک اے پی سی کے بعد جو پی ڈی ایم بنی، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پی پی جو ہے وہ ایک لبرل جماعت ہے، مولانا فضل الرحمان ایک مذہبی جماعت ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا ابھی تک معلوم نہیں کہ کیا ہے، اس میں نیشنلسٹ پارٹیز بھی تھی۔ تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مختلف سوچوں کے پارٹیز جو ہے وہ اکٹھے ہوئی ہے، تو جہاں پہ مختلف سوچ ہوتے ہیں تو وہاں پہ نظریات مختلف، ان کے افکار مختلف ہوتے ہیں، ہر چیز مختلف۔ ایگزیکٹلی۔ پھر اب دیکھیں جس دن بلاول صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ اجلاس کے بعد سینٹ کے جو قوانین پاس ہوئے منی لانڈرنگ اور اس کے حوالے سے، فیٹ اپ کے حوالے سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اسی رات ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہے۔ تو یہ ایک عجیب صورتحال تھی کہ ادھر پی ڈی ایم بھی چل رہی تھی اور پس پردہ ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی، کیونکہ اب بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک اٹھی ہے اس کو دیکھ لے، ضیاء الحق کے خلاف جو اٹھی ہے، مشرف کے خلاف، تو یہ تحریکیں اٹھتی رہی، لیکن اس میں پھر مختلف اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بھی رہا، اندر سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں، تو یہ مختلف سوچ کے لوگ تھے۔ دوسری چیز یہ جو ہم پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے اکثر بات کرتے ہیں جب میٹنگز ہوتی ہیں، وہ یہ ضروری ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اس تمام کشتیاں جلا چکا ہے، وہ نہ کس سے بات کرنے کو تیار ہے نہ کیا کرنے۔ مولانا نے کہنے حکومت نے ہر حال میں جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی قیمت پر۔ اور نواز شریف کے پاس بھی کونے کو کچھ نہیں ہے، مطلب اس کو 2 بار وزیر اعظم تھے، اس کو نکال دیا گیا، تیسری بار مطلب ترائیس پرائم منسٹر تھے، الیکٹر اس کو نکال دیا گیا، تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے دونوں جو اس کے نیریٹو تھے وہ چلا لیے، شہباز شریف کے تھرو وہ مفاہمت کا چلاتا رہا، خود ووٹ کو عزت دو کا، بنا کچھ نہیں، ہاں پھر خاموشی اختیار کرتے رہے۔ لیکن میں ایک چیز جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کا موقف ہے اس میں تھوڑا وزن بھی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں 2008 کے بعد پہلی بار جو ہے وہ جمہوریت تھوڑی مستحکم ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم انہوں نے اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور موجودہ وزیر اعظم پہ بھی سسٹم چلتا رہا، خطرات جو ہے وہ منڈلا رہے وزیر اعظم پہ۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان نے جو اس دن
چکوال میں خطاب کیا تو میں جب دیکھ رہا تھا، پھر اگلے دن عامر میر صاحب نے اس پہ کالم بھی لکھا تو بہت انٹرسٹنگ تھا. آپ چونکہ سینئر ہیں تو انہوں نے کہا جو اپوزیشن کو انارو دے گا وہ ملک کے ساتھ غداری کرے گا. وہ کس کو کنوے کرنا چاہ رہے تھے؟ مطلب آپ دیکھیں نا کہ وہ اس کو بھی پتہ ہے ایک میسج کنوے کر دیا انہوں نے. لیکن پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ جو ہم تجزیہ کاروں سے بھی بات کرتے ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں وہ تھوڑا مطلب اس میں ویٹ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ سسٹم ڈیریل ہو جائے کہ کوئی تیسرا فریق اس میں آ جائے. تو رزلٹ یہ ہے جو آپ نے گفتگو کی، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا ایک پیج پر نہ ہونا جو ہے ان کے لیے کمزوری اور ناکامی کا سبب بن سکتا ہے. بالکل مولانا صاحب یہی سوچتے ہیں. ہم اندرونی طور پہ بھی بات کرتے تو مولانا صاحب کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے پہلے دھرنے میں ہوا وہ سٹیج پہ اکیلے رہ گئے. ان کے پاس پھر کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا میں 2 دن بعد ڈی چوک جاؤں گا. بالکل بالکل کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل کچھ بھی نہیں تھا ان کے ارشاد پاس. خان صاحب یہ بتائیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے یقیناً ٹھیک ہے وہ اپوزیشن کے بارے میں گفتگو کرتی ہوگی، اپوزیشن کے بارے میں ان کا یہ بیان کہ کرپشن کے خلاف کیسز کے حوالے سے ان کی یہ گہما گہمی ہے اور کرپشن کے کیسز اگر ختم ہو جائے تو اپوزیشن کی تحریک ختم ہو جائے گی. اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی ہے. این آر او مانگتے ہیں اپوزیشن والے. یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ موجود. لیکن آپ یہ تو یقیناً یہ بات مانیں گے کہ پی ڈی ایم کی تحریک میں اگر عام آدمی شامل ہوتا ہے، عام آدمی جلسے میں شریک ہوتا ہے تو عام آدمی کے جو مسائل ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غیر یقینی صورتحال، یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ آپ کے لیے درد سر بنے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس بات سے تو آپ متفق ہیں کہ پی ڈی ایم اس حوالے سے درست بیانیہ لے کے چل رہی ہے کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ حنیف خان. بات یہ ہے کہ میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. جی پلیز. میں ایک تو پی ڈی ایم اور گورنمنٹ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں اور گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی جو پلان ہے، بات یہ ہے کہ جب سے ہمارا ملک بنا ہے تو جمہوری تسلسل کا جو ردم ہونا چاہیے ان لکیلی یہ ہم نے خود ہی ڈیمیج کیا ہے. بالکل. ہر گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی جو انٹرسٹ ہوتی ہے، جب میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پی ڈی ایم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تسلسل، یہ الزام تراشیاں، یہ تنقید برائے تنقید، دیکھو اس سے آپ بھی لگاتے رہے. آپ 126 دن کا دھرنا آپ لوگوں نے دیا. آپ یہی کہہ رہا ہوں، میں اپنی غلطی بھی تسلیم کر رہا ہوں. بڑی بات ہے، بڑی بات. میں جب بات سنو، جب ابھی میں جب پی ٹی آئی جوائن کر رہا تھا، میں نے ایک شرط لگائی تھی کہ ہم اپنے لہجوں کو درست کرنا ہے، اپنا قبلہ درست کرنا ہے. میں نے باخدا یہ ایک شرط رکھی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم ڈیزل مولانا کبھی نہیں کہیں گے. مطلب آپ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ان کا طرز عمل، ان کا گفتگو جو ہے وہ ٹھیک نہیں. ہمیں درست کرنا ہوگا. پی ڈی ایم کو بھی چاہیے، سب کو چاہیے کہ جمہوری تسلسل کے لیے آپ کی تنقید برائے اصلاح تو آپ کا رائٹ ہے، ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ایک رساکشی، یہ جو تسلسل، یہ ایک دو بات گالی گلوچ پہ آ گئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. باقی جو آپ حنیف خان مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، دیکھو بات یہ ہے کہ ایک کریٹیکل سچویشن ہمارے ملک کے لیے جب اس گورنمنٹ کو جب گورنمنٹ ملی تو یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ کرائسس تھا. چونکہ کرائسس کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا. آپ لوگ وہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. آپ یہ مانتے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں نا، دونوں چیزیں ہیں. ہم ناکام نہیں رہے. ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری غلطیاں اس میں شامل ہے کہ اگر ہم یہ جس طرح پوزیشن ٹائم گین کر رہے اور جو الزام تراشیوں پہ لیجسلیشن، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں، یہ لیجسلیشن کے لیے ہوتی ہے. ہمارا ٹائم ان چیزوں پہ ضائع ہو رہا ہے. حنیف خان آپ ایگری کر رہے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک. تو یہ آپ کا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فضل الرحمان نونو صاحب موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. بہت شکریہ آپ وقت دے رہے ہیں. ارشاد خان صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور ہمارے سینئر جرنلسٹ عبداللہ محمد صاحب بھی موجود ہیں پروگرام میں، اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں. یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کے رہنما جب یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت کو ٹائم دیں، آپ کیوں جمہوری تسلسل کو ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیوں سسٹم کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جمہوری نظام کی اگر بساط لپیٹ دی جائے گی تو نقصان تو سب کو ہوگا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس حکومت کو 5 سال مکمل کرنے دیا جائے تاکہ
الیکشن کے بعد پھر پتہ چل جائے گا، اگر انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہوگا تو عوام ووٹ دے دیں گے، اگر عوام خوش نہ ہوئے تو ووٹ نہیں ملے گے ان کو. تو 5 سال نہیں دینے چاہیے آپ کے خیال میں فضل الرحمان صاحب؟ علی بھائی جس طرح یہ کہہ رہے جس وقت یہ الیکشن ہو گیا تھا 2018 کا، تو اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اختلاف ہو رہا ہے، شانتی ہوئی ہے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ جیسی ہے ان کی ووٹ دی. اس میں بعض جماعتوں کا ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ مکس کرنا چاہیے، لیکن جمہوریت کے لیے جمہوریت کے حکم کو قائم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے ان جماعتوں کو بھی مجبور کیا جو پارلیمنٹ نہیں جانا چاہتے تھے، ان کو کہا کہ نہیں ہم پارلیمنٹ جائیں گے. جو بھی ترقی ہوئی ہے جمہوریت. آپ پھر رحمان صاحب آپ اپنی لوکیشن ذرا چینج کر لیں، آپ کی آواز جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے آ نہیں رہی، ہم آپ کو سن تو پا رہے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ اپنی لوکیشن ذرا چینج کر دیں پلیز. جہاں تک اس بات کی تعلق ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جمہوریت کے لیے ہم پارلیمنٹ گئے ہوئے تھے جی، اور ان لوگوں کو 2 سال سے زیادہ ٹائم دیا. اب ان کا کام تھا کہ پارلیمنٹ میں ان کا رویہ کس طرح ہے، پارلیمنٹ میں یہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کو اس کا ہم دیکھ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے ساتھ ان کا پارلیمنٹرین کے ساتھ کس طرح کا کیا سلوک ہے یہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے. اب یہاں مہنگائی، بے روزگاری، خارجہ پالیسی ان کے ناکام ہے. 2 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور اس نے عوام کو کچھ نہیں دیا. مہنگا اور بے روزگاری. نہیں فضل الرحمان صاحب، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں، ہم ملک کو ٹھیک سمت پر جو ہے ملک کو لے کے جا چکے ہیں، اور اب کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی اور عوام کو ریلیف ملنے لگے گا. وقت وہ مانگ رہے ہیں، تو میرے خیال میں 5 سال کی جب یہ بات کرتے ہیں تو 5 سال تو اگر دے دی جائے تو 2.5 سال تو ویسے بھی گزر چکے ہیں، آخری سال تو ویسے بھی الیکشن کا سال ہوتا ہے، تو یہ سال 1.5 سال پہلے اگر یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو کیا مہنگائی ختم ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ اصل بات ہے کہ ان لوگوں کو تو سیاسی جماعتوں نے ٹائم دیا ہوا ہے اور ان کو ہر بات پارلیمنٹ میں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ جب آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اور پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور جب مخالف بات کرتے ہیں تو اس کا سلیکٹ وزیر اعظم بات نہیں سنتے، وہ مشورے پر عمل نہیں کرتے. ابھی تو جب یہ تحریک شروع ہوا ہے تو 22 کوڑ عوام کے لیے شروع ہوا ہے، کیونکہ ابھی یہ پی ڈی ایم کا تحریک ہے. یہ تحریک شروع ہو چکا ہے، اس وجہ سے شروع ہو چکا ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، منفی کی طرف. درست فضل الرحمان صاحب، آپ فون پہ رہیے گا، آپ کال پہ رہیے گا. محمد صاحب سے بھی فیڈ بیک دے لیتے ہیں اور ارشاد خان صاحب بھی آپ کے باتوں کا جواب یقیناً دیں گے. آپ فون پہ رہیے گا. محمد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جو ہے 5 سال پورے ہونے چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو موجودہ حکومت اس جانب لے جا چکی ہے کہ وہاں پر مزید دن، ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، جو کہ اپوزیشن کا کہنا ہے، لہٰذا اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے؟ دیکھو 90s کی جو پالیٹکس ہے اس میں آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا، پیپلز پارٹی نے کیا کیا، بے نظیر کے خلاف کون سا زبان استعمال ہوتا ہے، کون سی زبان استعمال نواز شریف کے خلاف. تو جو 2008 کے بعد ایک سیاسی میچورٹی ہمارے درمیان آئی تھی کہ ہم نے سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا، لیکن آپ دیکھیں کنٹینر سے جس طرح کا میسیج چلا گیا. اب عمران خان خود سمجھتے کہ وہ 2 سال بعد اس کو سمجھ آ گئی کہ ہم تو بھائی تیار ہی نہیں تھے. بھائی کیسے تیار نہیں تھے؟ پرویز خٹک صاحب 30 سال سے حکومت میں ہیں، خسرو بختیار صاحب 15 سال سے حکومت میں ہے، فردوس کامان کتنے سال سے، شاہ محمود قریشی صاحب 80 سے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. جو کنٹینر سے جو آپ دیکھیں نا کہ میں ایک ملک کے منتخب وزیر اعظم کو گلے سے پکڑ کے گریبان سے پکڑ کر لاؤں گا، تو یہ واحد عمران خان تھے جنہوں نے، عمران خان صاحب تھے جو وزیر اعظم ہے ماشاءاللہ، وہ اس نے سسٹم میں آپ کے سیاسی جو نظام ہے وہ اس میں گالم گلوچ کو انٹروڈیوس کیا. تلخی کا رجحان بڑھ چکا ہے. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ اگر حنیف صاحب کا تجزیہ پی ٹی آئی کے خلاف جاتا ہے، میرٹ کے خلاف بھی جاتا ہے، تو آپ گالم گلوچ دیکھیں، زیادہ تر وہی دیکھیں. اوورآل بہت سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی مانتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے یہ. ہاں، پولرائزیشن بہت ہے. میں یہ نہیں کہتا، بہت دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے اندر بھی وہ انتہا پسندی ہے، وہ بات کو برداشت نہیں کرتے، وہ صحافی کو گالیاں دیتے، یہ کرتے وہ.
اب بات آئی ہے کہ عمران خان جو ارشاد صاحب نے کہا، میں بھی اس حق میں ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اور عمران خان بھی شاید اس سے سیکھے، یقین تو نہیں آ رہا جس طرح اس کی ماشاءاللہ وہ لب الہجہ یا اس کی جو شخصیت ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت بہت عجیب ملی، 5.8 GDP جو ہے نا وہ نواز شریف کی حکومت، نواز شریف چھوڑ کے چلے گئے تھے، 5.8 مائنس پہ جا رہے، بیفور کووڈ وہ 2 سے بھی نیچے آیا تھا۔ اگر یہ کہہ رہے کہ کرونا وائرس آ گیا تو یہ ہوا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ خارجہ امور، خارجہ پالیسی، مجھے فردوس اشکوان صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ پہ بڑی ہنسی آئی کہ حکومت کا پنجہ مضبوط ہوا تو اس لیے انڈے کی قیمت اوپر جا رہی ہے۔ اب 2-3 دن سے انڈا اور بھی مزید بھی اوپر جا رہے ہیں۔ اندرونی طور پہ دیکھیں کیبنٹ میں فردوس اشکوان کو وفاقی حکومت سے کرپشن کی بنیاد پہ نکالا گیا، اس کو بزدار حکومت میں انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اجمل وزیر صاحب کو صوبے میں نکالا گیا، اب اس کو وفاق میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ خسرو بختیار صاحب پہ اتنے بڑے الزامات ہیں، اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، جہانگیر ترین کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اب دیکھیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ کیا چل رہا ہے، اندرونی طور پہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ملک کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ قومی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ اب عدم استحکام نہ ہو، ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام آئے، لیکن اب دیکھیں کہ جب بھی دنیا میں آپ جتنے بھی انقلاب دیکھیں، جتنی بھی تبدیلیاں دیکھیں، اس کے لیے گراؤنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں آٹا کتنے کلو میں مل رہا ہے، چینی کتنے میں مل رہی ہے، سبزیاں کتنے میں مل رہی ہے۔ ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم صبح جاتے ہیں تو مارکیٹ سے پہلا تاثر ویڈیو لیتے ہیں، وہاں سے لائیو کرتے ہیں کہ بھائی کیا صورتحال ہے۔ لوگ جو ہے وہ بے انتہا پریشان ہیں۔ اگر یہ کہہ رہے یہ چورن ختم ہو چکا ہے، وہ چور 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 چور، اب یہ 2 سال سے زیادہ، تو آپ متفق ہے کہ 5 سال اگر یہ حکومت رہی تو مسائل میں اضافہ ہوگا، جو کہ اپوزیشن کا کہنا ہے؟ بالکل مسائل میں اضافہ ہوگا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ملک کو کس طرح چلانا ہے۔ جس طرح فضل الرحمان نونو صاحب نے کہا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک کے مسائل میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کو اب چلے جانا چاہیے۔ تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں 5 سال دیے جائیں، تو 5 سال آپ کو اس لیے دیے جائیں کہ مزید مہنگائی ہو، مزید بے روزگاری ہو، مزید ملک جو ہے وہ بحرانوں کا شکار ہو؟ دیکھو انیب خان، میں ایک ریالٹی آپ کو ذرا جی کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ چینی اور آٹے کا مسئلہ جو ہے نا، جی بعض چیزیں بائی نیچر ہوتی ہیں۔ پچھلے سال اگر آپ تجزیہ کر لیں پورے ایز اے ہول پاکستان کا، سارے صوبوں کا، درست، تو آپ کی گنے کی پروڈکشن اور گندم کی پروڈکشن، یہ ایک بڑی جینون سی بات ہے، لیکن یہ ہمارے اپوزیشن اور ہمارے گورنمنٹ کے نمائندے اس چیز کو آپ کو سامنے نہیں لے کے آ رہے ہیں۔ پروڈکشن جو فی ایکڑ ہونے چاہیے تھا فرض کرے 35 من، درست، پچھلے سال وہ ہوا ہے گنے، ان لکیلی وہ دونوں چیزوں میں پروڈکشن بڑی کم تھی۔ آپ سروے کر لے، زمینداروں سے پوچھیں، وہ فی ایکڑ گندم کا 50% سے بھی کم آیا ہے۔ اسی طرح گنے کا انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب وہ پروڈکشن تو پاپولیشن تو بڑھ رہی ہے، تو پیداوار میں جب 50% پلس کمی آئی تو چیزوں کی شارٹیج آئے گی۔ کمی کو دور کرنا یا کمی نہ ہونے پائے، اس کو جج کرنا، اس کو مینٹین کرنا یا اس کو سپروائز کرنا کس کا کام ہے؟ بالکل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، میں اس کو، لیکن اب ہم حقائق کو بھی دیکھیں۔ اب ہونا ہی چاہیے کہ آن دا اسپاٹ ہم امپورٹ بھی کر لیتے، اور ہوا ہے، عمران خان نے کئی دفعہ اس کی جو ہے نا بتائی ہے بات۔ دیکھو گورنمنٹ کی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پلس پوائنٹ کیا ہے، عمران خان کے پاس جو مسائل جب اس کو بالکل جینون طریقے سے پتہ چلتا ہے تو وہ بندے میں ڈیسیشن پاور ہے۔ عمران خان کی کوالٹی یہ ہے کہ ڈیسیشن پاور ہے، اور وہ اس پہ سٹینڈ بھی لیتا ہے اور اس کو وہ کر لیتا ہے۔ سٹینڈ لینے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ملتا عوام کو نا، وہ اس میں دیکھو عوام کو فائدہ کیا مل رہا ہے؟ کچھ تکالیف ہمیں بیوروکریسی کی وجہ سے بھی ہے۔ دیکھو اب امپلیمنٹیشن پہ سائن، دیکھو جو حقائق ہیں میں آپ کو، دیکھو ذاتی طور پر عمران خان کے کوشش اور کاوش اور خواہش یہ ہے کہ ڈیلیوری بھی ہو، سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے۔ اس نے خود اس دن کیوں کہا، کیوں نہیں ہو رہا تو ہو کیوں نہیں رہا؟ کچھ چیزوں میں ہو رہا ہے، کچھ چیزوں میں، کافی چیزوں میں بہتری آ رہی ہے، لیکن مثلا دیکھو اب میں ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہوں۔ عمران خان نے جتنے بھی پروجیکٹس جتنے بھی لوگوں کے تھے، وہ نون لیگ کے لیے، کاپ لیگ کے لیے، پیپل پارٹی یا پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے۔ اس نے امپلیمنٹیشن کیبنٹ سے بھی اپروو کر دیا،
کہ اس طریقے سے جو ہے نا آپ NOC کے عہدے سر وہ تو میں جسٹ کاروباری لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نہیں، میں آ رہا ہوں عام بندے پہ بھی آ رہا ہوں، میں عام بندے پہ دیکھو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ لیبر کو میں آ رہا ہوں لیبر پہ. اب ادھر امپلیمنٹیشن میں اب سائن میں کافی تکالیف آ رہے تو لوگ اسی تسلسل کو کافی چیزیں انڈسٹریل آپ کے رکے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ کے جو ہے نا ریل اسٹیٹ سے جو ہے نا جو چیزیں ہیں. اچھا فضل الرحمان نونو صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کیا سمجھتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں، شاہ صاحب کی بات آپ نے سنی کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں، ایسے میدان ہیں جہاں پر پیش رفت ہو رہی ہے، مثبت پیش رفت ہو رہی ہے اور چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں، تو 5 سال کے اختتام جب یہ حکومت اگر بالفرض 5 سال پورے کرتی ہے تو بہت سی چیزوں میں بہت سی مثبت تبدیلی آ چکی ہوگی، یہ کہنا ہے جی تحریک انصاف کا، کیا کہیں گے آپ اس میں فضل الرحمان صاحب؟ جہاں تک ان کی باتوں کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب جس چیز پر ایکشن لیتے ہیں اس کا رد عمل عوام کو مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے. اگر یہ چینی کے خلاف ایکشن لیتا ہے تو اگر مارکیٹ میں کلو 100 روپے میں ملتا ہے تو اس ایکشن کے بدلے وہ کلو 110 پر ہو جاتا ہے. تو اس کا تو ایکشن لینا نہیں چاہیے. جہاں تک ان کی ریلیف کی بات ہے، یہ ریلیف کبھی بھی عوام کو نہیں ملی ہے. کسی چیز میں یہ 2-2.5 سال گزر گئے، کسی چیز میں عوام کو ریلیف نہیں ملی ہے. اس کے باعث تو عوام اس کے خلاف نکلے ہوئے ہیں اور خود یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ حکومت کرنے کے لیے پہلے ٹریننگ کرنا چاہیے، پرائمری اسکول میں بیٹھنا چاہیے اور اس کے بعد آنا چاہیے. تو 2.5 سال تو ضائع ہو چکے اور باقی 2.5 سال بھی ضائع کریں گے تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کا معیشت تباہ ہے، لوگ بے روزگار ہے، مہنگائی کی چکی میں پیش رہے ہیں، قسطوں پر مجبور ہے. ابھی جو تحریک شروع ہوا ہے اسی وجہ سے تحریک شروع ہوا ہے کہ ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کے بقا کی خاطر ہم لوگ PDM بنائے ہوا ہے. اور PDM والے صرف یہ بات کہتے ہیں کہ اس نالائق اور نائل حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا، عوام باعث کو عوام کے لیے آواز اٹھانا ہے. تو یہی بات ہے. ان کی بنا اور کوئی چیز نہیں ہو رہا ہے، ان سے خراب ہو رہا ہے. آٹے کی شکل میں دیکھو، دوائیوں کی شکل میں دیکھو، پیٹرول کی شکل میں دیکھو، کس چیز میں آپ بات کریں گے اور ہم اب آپ کو بتائیں گے. اب لوگوں کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور ابھی تو یہ خود اقرار کرنا شروع کیا ہے کہ ہم حکومت میں ناکامی کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں بیوروکریسی کون چیز کرے گا؟ حکومت چیز کرے گا نا. کس ڈلیور لینا ہے تو کس نے لینا ہے؟ حکومت نے لینا ہے. جب حکومت والوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہم کنٹینر پہ کھڑے ہیں کہ ہم حکومت کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب آپ لائن پہ رہیے گا، چھوٹی سی بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی جانب آؤں گا. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ناظرین، ویلکم بیک. محمد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جس طریقے سے معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک دوسرے کے خلاف جو لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں دونوں، تو حالات تو ہم دیکھتے ہیں کہ بند گلی کی جانب دونوں بڑھ رہے ہیں اور مفاہمت کا اور مصالحت کا ہمیں کوئی راستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس ماحول میں انہی پارٹیوں سے کچھ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی سلسلہ بنائیں جس کی وجہ سے یہ جو چپکلش ہے، یہ جو فاصلے بڑھ رہے ہیں جو کہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے اور کوئی ایک ایسی سبیل نکالی جائے جس کا عوام کو فائدہ ہو؟ دیکھو حنیف صاحب، جو
ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ. ہم دیکھیں کل خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو گئے، مولانا صاحب کو چلا گیا، یہ وہ اب سعد رفیق صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب جو ہے وہ وکٹمائزیشن ہے. صحیح. کل ایک بہت افسوسناک خبر تھی، ایک گریڈ وائس کے افسر نے خودکشی کی نیب کے ہراسمنٹ کی وجہ سے. کا کیس چل رہا تھا. اچھا یہ چیز ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں انٹرنل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک نہ آپ کی اکانومی جا سکتی ہے، نہ آپ بین الاقوامی محاذ پہ کوئی مقابلہ کر سکتے. سعودی کے کیس میں دیکھا، آپ کا اچھا دوست ہے، انہوں نے $3 بلین واپس مانگے کیونکہ عمران خان کو نہ خود خارجہ امور کی سمجھ ہے اور نہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. موجودہ حالات میں جو میاں صاحب نے جو آخری وارننگ دی کہ نیشنل ڈائیلاگ کی کوئی چانس نہیں ہے، تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے. مطلب سیاستدان اگر بات چیت مذاکرات نہیں کریں گے تو معاملات کہاں جائیں گے پھر؟ دیکھو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ سیاستدانوں نے کوشش کی ہے، اپوزیشن نے کوشش کی ہے، لیکن جب آپ کا وزیر اعظم چہرے پہ اس طرح کرتا ہے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، تو ادھر بھی کوئی سیاسی قد کاٹ کے لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے خلاف کیسز بند کرو، یہ ہم لبو لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے، لبو لہجہ ٹھیک ہو جانے. اب دیکھو نا ان کے ترجمان کیا ہے، وہ انفارملی آپ کو وہ گالیاں دیتے. آپ دیکھیں وہ شہباز گل کیا کر رہے ہیں، فردوس عاشق اعوان کیا کر رہی ہے. تو موجودہ حالات میں لیکن سر پی ڈی ایم کی اپنی بھی تو مطلب کمزوریاں ہیں نا. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو کل بات کی ہے، ان کے CSC میں جو بات ہوئی ہے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے، تو اس طرح کی جب باتیں آئیں گی تو پھر پی ڈی ایم میں جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہاں بھی تو کمزوریاں ہیں نا. دیکھو کمزوریاں ہیں. آپ دیکھیں نا جب عمران خان کا دھرنا تھا، ایاز صادق صاحب کے پاس استعفے پہنچ چکے تھے، لیکن وہ سسٹم کو بچانے کے لیے انہوں نے استعفے منظور نہیں کیے. ابھی دیکھو مرتضی وہاب صاحب کے اور یہ جو جاوید عباسی، ان کے ابھی شام کو خبریں چل رہی تھی اور ایک تاکہ تو وہ جو استعفے جمع کیے تو حکومت اس کا مذاق اڑا رہی کہ آپ اس کے استعفے منظور کریں. اب دیکھیں ہیوملیشن ہے. پارٹی کے صاحب کیا میں نے ملک عظمت صاحب موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، پھر ارشاد صاحب کی جانب آؤں گا. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حنیف صاحب. بہت شکریہ ملک صاحب، تھینک یو، آپ نے اپنا وقت دیا. ملک صاحب یہ بتائیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں جو شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں ان کا جو نیریٹو ہے کہ کسی طریقے سے استعفے بھی دیے جائیں اور حکومت کو پریشرائز کیا جائے. اب آپ کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ استعفے نہیں دیں گے، تو وہ بات تو آپ لوگوں نے سچ ثابت کر دی سر. حنیف صاحب میری پارٹی کا موقف واضح ہے. میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب جو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بتایا ہے کہ 31 دسمبر تک جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے، 31 دسمبر تک ہر پارٹی کے لیڈر کے پاس اپنے استعفے جو ہے ممبر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی جمع کرے. جی وہ ہمارے پارٹی کے ہاں بھی چیئرمین کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور 31 دسمبر تک مکمل ہو جائیں گے. اسی طرح اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے. پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہماری CEC کا میٹنگ ہوا ہے، CEC کے میٹنگ میں جو باتیں سامنے آئی ہیں، جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے انڈورس کیا ہے جس میٹنگ کو، اس کو ہم پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے. باقی فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا. سر یہ بتائیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اکثریت لوگوں کی رائے کیا ہے؟ کیا یہی رائے ہے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے؟ نہیں، سب نے یہ کہا کہ ہم اپنے قائد کے پاس جو چیئرمین بلاول بھٹو ہے، ہم ان کے پاس اپنے استعفے جمع کرتے ہیں. آگے فیصلے پی ڈی ایم کے اندر ہوں گے. پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرتی ہے کہ استعفے کب دینے ہیں، کس طرح دینے ہیں، مارچ کب نکالنا ہے، اس فیصلوں کے ساتھ جو ہے جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی اس میں یہ فیصلے سامنے آئیں گے. پھر چل ٹھیک ہے جی، آپ لائن پر رہیے گا. ارشاد خان صاحب، یہ جو بات ہوئی کہ جب کہ بھائی نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین نے تو بالکل واضح طور پہ کہہ دی کہ بھائی کوئی مذاکرات نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں سے مذاکرات کیا ہوں گے جو کہ جمہوریت کے خلاف سازش کا حصہ رہے ہوں. یہ بتائیں جب اگر اپوزیشن کی جانب سے مذاکرات کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں تو بینگ اے گورنمنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے پاس کون سے آپشن رہ جاتے ہیں تاکہ ملک جو ہے وہ ایک نارمل صورتحال کی طرف بڑھے؟ دیکھو حنیف خان، بات یہ ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کیوں نہ ہو. ہماری ذاتی انٹرسٹ اگر ہم ایک سائڈ پہ کر لیں اور یہ جو آپ کے ممبران قوم نیشنل اسمبلی کے ہوتے ہیں
MNA साहिबान, ये क्या इन लोगों ने ये किडनैप किया पूरे सिस्टम को, 22 करोड़ आवाम के मफाद को? ये क्यों तकालीफ है? टेंशन क्यों क्रिएट हुआ है? यही खुद साख्ता हालात है, यही पैदा करदा हालात है कि हम एक दूसरे की बात को न सुनने के लिए तैयार हैं। सर वो तो कहते हैं जब हम बातचीत करते हैं तो इमरान खान साहब आपके मुशीर और मामूनीन हजरात बाहर निकल कर कहते हैं कि तो NRO मांगने आए थे, तो मुज़ाकरात किस बात के ये होंगे? तो हर इंसान की और हर सियासी पॉलिटिकली हर वर्कर की और लीडर की और अपनी अपनी सोच होती है। मैं कहता हूँ कि इनके बगैर चारा नहीं है, डायलॉग मस्ट है, क्योंकि ये तसलसल आगे बढ़ना चाहिए। अवाम को तब रिलीफ, ये महंगाई की वजह ही वही ये लेजिस्लेशन हो नहीं रही है। और हम जो है ना, लेजिस्लेशन कैसे होगी जब आपके वज़रा पार्लियामेंट के अंदर उठकर ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले और ऐसे बयान देंगे अपोजिशन के बारे में जो कि इस्तेमाल का बाइस बने? तो सर कैसे फिर होगा? दोनों तरफ से है ना, गलत कर रहे हैं ना। मैं ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं बनती? आप मैं हनीफ खान इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है कि नहीं, दोनों अपोजिशन की भी है, गवर्नमेंट की भी है। जज्बात से देखो, गवर्नमेंट या हकीम वक्त सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा मस्ट है, और जो कि आपके ख्याल में नहीं हो रहा। नहीं, मकसद ये है कि अपोजिशन भी जो है ना, इसलिए हम गवर्नमेंट की भी इसमें गलतियां हैं कि ज्यादा जज्बात से देखो। आपके साथ 22 करोड़ अवाम रिलेटेड है, आपने उनकी मफाद को देखना है, आपने इस तसलसल को आगे बढ़ाना है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हजरत अली कमल्लाहु वजहू का जो जज्बा अल्लाह ताला के लिए, इस्लाम के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, क्या गवर्नमेंट की और अपोजिशन का जज्बा उससे ज्यादा है? जब वो जिहाद के दौरान एक बंदे को एक काफिर को मार रहा था और उसने तलवार ऊपर की और उसने तूका, वो पीछे हटा। काफिर ने सवाल किया कि आप क्यों पीछे हटे? उसने कहा, ने फरमाया कि मैं जब आपको मार रहा था तो जिहाद में ये अल्लाह की रजा, ये मुझ पे फर्ज था। जब आपने मुझ पे तूका तो इसमें मेरा इंडिविजुअली इनफरादी कीना शामिल हो गया, गुस्सा शामिल हो गया, मेरा आपके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब एक मिनट हनीफ खान, अब आप देखे कि इख्तिलाफ हमारा जात तक, तो सर यही तो मसला है ना, यही रवैये तो नहीं अपनाए जा रहे हैं, यही तो इशू तब्दील है। करना होगा हमें भी, अपोजिशन को भी। मौलाना साहब बड़ा शातिर, आपको नजर आ रहा है तब्दील होता हुआ? कुछ नजर आ रहा है आपको? अब देखो, कल फवाद चौधरी साहब थे, शिबली फराज साहब थे, ये इनका एक परसों मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये कर रहे थे, तो ये लोग, इन लोगों ने कहा कि बैठना है मौलाना साहब के साथ नहीं बैठेंगे। तो ये देखो कल ख्वाजा आसिफ पे पहला शेख रशीद के फ्रूट सामने आने शुरू हो गए। देखो हनीफ खान, मैं आपको ज़ाती तौर पर मौलाना साहब भी एक काफ़ी हमारे लिए काबिल एहतराम है, बिल्कुल। इसी तरह उनको ये तस्लीम करना चाहिए कि इमरान खान साहब जो इनके अपने NRO का मसला है वो अपनी जगह पे है, ठीक ठीक, लेकिन हमारे ज़ाती इख्तिलाफ से अगर ये तसलसल बढ़े तो ये तकालीफ ख़त्म हो जाएंगे। मलक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है अगर नेशनल डायलॉग के दरवाजे बंद हो जाए, मुज़ाकरात का सिलसिला बंद हो जाए? उधर गवर्नमेंट कहती है कि मौलाना साहब के साथ नहीं बैठना, और आप कहते हैं कि हुकूमत के साथ बात नहीं करनी, तो सर ये मामला कहाँ जाके रुकेंगे फिर? ये सिलसिला तो बहुत, ये जो मामला ये तो बहुत खतरनाक जाने बढ़ रहा है। मलक साहब, आनिफ खान, जब ये पार्लियामेंट नई बनी और जब प्राइम मिनिस्टर ने वोट लिया, उसी दिन के पहले सेशन में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने गवर्नमेंट को कहा कि आओ बैठ जाते हैं और अपने जो मुल्क की माशी हालत है उस पर एक हो जाते हैं। मुल्क हम सबका है, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुल्क के अवाम और मुल्क जो है वो उसके लिए इकट्ठे बैठकर फैसले करने हैं। तो हुकूमत ने वो मुस्तरद किया। उसके बाद बार बार बात हुई कि जी पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है, मामलात को हल की तरफ ले जाया जाए। ये इस वक्त पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के अंदर हमें कुछ फैसले ऐसे करने हैं कि हम अपने पाकिस्तान के माशी तहफ़्फ़ुज़ भी करें और जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ भी करें। बार बार 2.5 साल में अपोजिशन ने, मुस्लिम लीग नून वालों ने भी कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार अब PDM बनी और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के APC के अंदर फैसला हुआ। PDM ने काम शुरू किया।
PDM اب کب مارچ کرتی ہے, کب استعفے دیتی ہے, یہ فیصلے PDM کو کرنے ہیں. 2.5 لاکھ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کا وقت گزر چکا ہے. 2.5 لاکھ اس وقت ہو سکتے تھے جو 2.5 سال میں بار بار پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کے مختلف جماعتوں نے کوشش کی کہ ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں. میں بھی خود ڈائلاگ کا حامی ہوں, لیکن حالات وقت گزر چکا ہے, وہ حالات اب نہیں رہے. ہمارے غربت. سر ملک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کسی سیاسی جماعت کو یہ کہنا مناسب ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے؟ مذاکرات تو دیکھیے بہت زیادہ جو ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں وہ بھی آخر کار مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ کہنا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سیاسی طور پر سیاسی پارٹی ناکام ہو چکی ہے اس لیے مذاکرات کے دروازے بند ہو رہے ہیں؟ میں حنیف خان میں اس بات کا جواب کچھ اس طرح دوں گا کہ مذاکرات اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے پاس ٹیک ہوتا ہے. اب عمران خان کے پاس کوئی ٹیک نہ ہے نہ تھا, یہ فیصلے نہ کر سکتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ میں کچھ دینے کو ہے نہ کچھ لینے کو ہے. جن کے فیصلے کرنے ہیں یہ واپس بنی گالا چلے جائے اور ان سے ہم بیٹھ کر بات کر لیں گے. درست, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ملک عظمت صاحب. پاکستانی پیپلز پارٹی کا موقف آپ دے رہے تھے. محمد صاحب, آپ تمام سیاسی جماعتوں کی بات کی گفتگو آپ سن رہے ہیں, تو یہ اگر بالفرض کوئی نیشنل ڈائلاگ کے لیے کوئی ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید کوئی نرم گوشہ یا کوئی آمادگی کا اظہار ہوتا ہے کسی بھی جانب سے, تو یہ نیشنل ڈائلاگ کرائے گا کون, کس شکل میں ہوگا؟ کیونکہ یہاں تو تمام ایک دوسرے کے فریق بنے ہوئے. اب تو انیب صاحب بات یہ کہ ایسا سیاسی ماحول ہے کہ مولانا صاحب کو بلاول پہ اعتماد نہیں اور بلاول کو مولانا صاحب پہ نہیں ہے, بلاول کو مریم صاحبہ پہ نہیں اور مریم کو جو ہے عوامی نیشنل پارٹی پہ نہیں ہے. اور اندرونی طور پہ دیکھیں جو مولانا کی پارٹی پہلی بار اس طرح کا ایک کرپٹ اس میں سامنے آ گیا. اس سائڈ پہ جو موجودہ حکومت کے آپ دیکھیں نا کہ اس حکومت میں جو عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ تو ٹوٹ چکا ہے, جو ان کے اینٹی کرپشن بیانیہ ہے, کیونکہ 4 بڑے کمیشن رپورٹ ان کے سامنے آ چکے ہیں. چینی کے کمیشن رپورٹ دے کے کسی اور نے نہیں کی, مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ٹائم میں نہیں, واجد ضیاء نے کی, واجد ضیاء صاحب نے کی, جو ان کا لگایا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب نے کس طرح کرپشن کی سیزنگ ڈیلے کی اور یہ کیا اور وہ کی. 74 روپے پیٹرول تھا, ایک دم 100 روپے پہ چلا گیا, لوگوں نے مصنوعی مہنگائی پیدا کی. تو موجودہ حالات میں عمران خان کو لگتا ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے, جو ہم گھومتے پھرتے ہیں مارکیٹوں میں جاتے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب مارکیٹ میں جاؤ تو آپ کو عمران خان ایماندار لیڈر ہے, وہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں آپ کے خلاف. کیوں؟ جب اگر میرے والد صاحب کا بائی پاس آپریشن ہو رہا ہے تو میں اس کو ایماندار ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا, میں پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا کہ بھائی وہ اپنے شعبے کا ایکسپرٹ ہے, ماہر جو ہے. تو موجودہ حالات میں آپ دیکھیں ملک میں ابھی جو ہے جو عدم استحکام ہے, بلوچستان میں آپ کے اٹیکس ہو رہے ہیں, آپ کے قبائلی اضلاع میں دوبارہ سے سیکیورٹی کے حالات دوبارہ سے خراب ہو رہے ہیں, افغانستان میں جو تبدیلی آ رہی ہے, سعودی عرب آپ سے مانگ رہا ہے, چائنا کے ساتھ آپ کے مسائل ہے, امریکہ کے ساتھ مسائل ہے. تو نہ خارجی سطح پہ اور نہ داخلی سطح پہ حکومت ڈیلیور کر رہی ہے. ماضی میں اب دیکھیں کہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ آتا تھا, ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں دیکھ کے, دیگر کیسز میں دیکھ کے, کیری لوگر بل کے کیس میں دیکھ کے, اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے کوئی مفاہمت کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتی تھی, کیونکہ دونوں نے رائے دینے ہوتی ہے. اب موجودہ یہ ہے کہ جو موجودہ حالات اگر ڈائلاگ کی طرف نہیں جائے گا, اب ڈائلاگ کے لیے ماحول تو ہے نہیں جو ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کل کابینہ کے اجلاس میں کیا ہوا, پرویز خٹک صاحب کو کہا گیا, شیخ رشید صاحب کو کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پی ڈی ایم سے مذاکرات کرو, اس نے کہا اس سے نمٹو. آپ ٹون دے کے نا ان سے نمٹو. مطلب یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی کسی نے بندوق اٹھایا ہے اور آپ اس کو ریاست کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کو مار رہے ہیں. یہ ٹون دے کے نا وہ ہیوملیٹ, وہ برداشت, مطلب وہ خود کی بے عزتی برداشت کرتے ہیں. تو یہ جو حالات ہے کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے, لیکن نقصان جو ہے وہ ریاست کا ہے اور آپ کے عسکری اور ریاستی اداروں کا ہے. اور اس کا فائدہ طریقے حساب سے حکومت کو پہنچ رہا ہے, جو کہ اپوزیشن کے اندر جو اختلافات کا جو ایک عنصر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ پہنچ رہا ہے, لیکن پٹ رہے تو عوام پٹ رہے ہیں, نقصان عوام کا ہو رہا ہے. چلیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک شاہ صاحب کے پاس جانب آئیں گے. جی ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین ویلکم بیک. جی محمد صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جو جس طریقے سے تمام سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف اور جس نہج پر تمام پولیٹیکل پارٹیز پہنچ چکی ہے، تو آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کوئی ایسا راستہ جس کی وجہ سے آپ کو امید ہے کہ ان کے درمیان کوئی مذاکرات یا کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ عوام کو ہوگا؟ دیکھو موجودہ حالات میں آپ دیکھیں کہ عوام بھی جو ہے وہ اپوزیشن پہ بھی یقین نہیں رکھتی. ان کے جو ووٹر ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ بھائی جس کی لاٹری نکلے گی جسے کہتے ہیں کہ 4 نمبر گلی سے 4 نمبر گیٹ سے جو انٹری مارے گا اس کو وزیر اعظم کی جو لاٹری ہے وہ دی جائے گی. تو عوام کو بھی موجودہ نہ تو اپوزیشن پہ اعتماد ہے اور نہ عمران خان پہ، کیونکہ ماضی میں اپوزیشن نے اب دیکھیں نا عوام تو 2 سال سے مہنگائی سے مر رہی تھی نا، تو اب دیکھیں مریم نواز کے بھی خاموش رہتی تھی، بلاول بھی خاموش رہتے تھے، نواز شریف صاحب بھی ٹو دا پوائنٹ بولتے جب ان کو مفاہمت کا کوئی راستہ. تو میرے خیال میں اب موجودہ حالات میں تو کوئی امید نہیں ہے. اب وزارت داخلہ آپ بات جاری رکھیے گا. اس وقت جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سینئر رہنما محترم حاجی جلیل جان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حاجی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. حاجی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید استعفوں کے حوالے سے ان کا موقف پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے شاید مختلف ہو، اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اندر جو گروپ سامنے آیا ہے یہ، اور اسی طرح اس سے ملتی جلتی کچھ اور چیزیں جو پی ڈی ایم کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزوریاں ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ پی ڈی ایم کی تحریک کو جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پیپل پارٹی کے کچھ ڈیسیجن کا مسئلہ ہے تو انہوں نے جو رات کو بلاول بھٹو صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے وضاحت کر دی ہے، اور اس کی وضاحت سے پہلے جو خبریں چلی ہیں وہ ساری خبریں اس کے برعکس تھی. اور جہاں تک پیپل پارٹی کے اندر جو اجلاس میں جو باتیں ہوئی ہیں تو رائے تو لوگ دیتے رہتے ہیں، جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر فیصلے پہ سب لبیک کہتے ہیں. درست. دوسرا جو آپ نے دوسرا سوال کیا تھا اپنی جماعت کے اندر، تو جماعتیں تو فیصلے کرتی رہتی ہیں، سخت فیصلے بھی ہوتے ہیں، نرم فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو موجودہ حالات میں ہمارا موقف یہ ہے کہ گھر کی بات گھر میں ہونی چاہیے، گھر کی بات بازاروں میں نہیں ہونی چاہیے. کچھ ساتھیوں نے ہمارے گھر کی بات بازاروں میں بھی کہی، اور دوسری ہمارے جو منشور ہے جزیرۃ العرب کے متعلق یا فلسطین کے متعلق جو ہمارا واضح موقف ہے، جو منشور کا ہمارا حصہ ہے، اس کے برعکس کوئی شخص اعلیٰ مرتبے کا کیوں نہ ہو اگر منشور یا دستور کے خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف تو کارروائی تو ہونی ہے. درست. تو یہ بتائیے کہ یہ جو جن لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہے پارٹی کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی حمایت میں جو احساسات ہے اس کا کوئی نقصان آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پہنچے گا؟ دیکھو جماعتیں جو ہوتی ہیں، جماعتیں ایک تاریخ ہوتی ہیں، کوئی تاریخ سے نکلتا ہے کوئی تاریخ میں داخل ہوتا ہے. اور 1986 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ گروپ بنے اور وہ گروپ اب نظر ہی نہیں آ رہے، ان کی کوئی وجود ہی نہیں ہے، بڑی بڑی شخصیات. لیکن الحمدللہ جماعت ایک سفر کا نام ہے، اور جو سفر سے راستے میں اسٹیشنوں پہ اتر جاتا ہے تو وہ اتر جاتا ہے، اور جو سفر میں جاری رہتا ہے تو وہ جاری رہتا ہے. بہرحال یہ لوگ ہمارے لیے قابل احترام تھے اور ہیں، ہم ان کے اس حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو جماعت کے نظم کی پابندی نہیں کرے گا، جو جماعت کے دستور کی پابندی نہیں کرے گا، منشور کی پابندی نہیں کرے گا، تو جماعت ہے. ہماری تو کوئی مرغیوں کا فارم تو نہیں ہے، یہ جماعت ہے، ڈسپلن ہے، دستور ہے، نظم و ضبط ہے، ہمارے اغراض و مقاصد ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے اس کے مطابق کارروائی کی ہے. تو جنرل صاحب ٹھیک ہے جی، درست، آپ کی بات واضح طور پہ سامنے آ چکی ہے. یہ بتائیے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اب تک شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان کیا سمجھتی ہے؟ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ اب اور جے یو آئی جمعیت علماء اسلام پاکستان جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، سینٹ کے الیکشن میں جانا یا نہیں، میرے موقف سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، یا آپ کے موقف سے یا کسی جماعت کے انفرادی موقف سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جی انفرادی طور پر میری خواہش تو ہوگی یا نہیں ہوگی، نہ یا ہاں میں جواب دوں گا. لیکن بات تو اصل میں پی ڈی ایم کی ہے نا. پی ڈی ایم کی جو اعلیٰ سطح قیادت ہے یا رہبر کمیٹی ہے یا فیصلہ کن اتھارٹی ہے،
وہی 1 जनवरी کو بیٹھ کر اس کے متعلق فیصلہ دیں گے. میری ذاتی خواہش یا میری ذاتی تجاویز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر جماعت کا اپنا موقف ہوتا ہے. جب وہ ایک سٹیج پر بیٹھتے ہیں تو اکثریت کی بنیاد پر جب فیصلے ہوتے ہیں اور تمام کابینہ یا تمام سربراہ اس پر اتفاق کر لیتے ہیں تو وہی ڈیسیجن ہوتا ہے، اسی پر پھر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ حاجی جلیل جان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب چلیں یہ ساری گفتگو تو ہو چکی، اب یہ بتائیں حل کیا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ یہ جو ایک ہمیں سلسلہ نظر آ رہا ہے اس سے نکلنے کا آپ کو کیا سبیل نظر آ رہی ہے، ہونا کیا چاہیے؟ دیکھو حنیف خان، جب سے کائنات بنا ہے جی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو جھگڑالو پیدا کیا ہے، جی یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس طرح جھگڑالو نہیں کہ لڑائیاں کریں. اپنے رائٹ کے لیے جہاد ہم پہ کیوں فرض ہے؟ لوگوں کے خیر کے لیے ہے. اب اگر آپ کے اختلافات ایک اصلاح کے لیے ہیں تو بڑی خوشائند اچھی بات ہے، بڑی خوشائند بات ہے. خواہ وہ ہماری پارٹی ہے، خواہ وہ پیپل پارٹی ہے، خواہ وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، خواہ وہ نون لیگ ہے، خواہ وہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، خواہ کوئی بھی پارٹی ہو. لیکن اگر ہم اپنی انا کے لیے لڑ لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی اختلافات، ایک دوسرے کو بےعزت کرنا، ایک دوسرے کی دل آزاری کرنا، تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمیشہ جتنی بھی لڑائیاں، جتنی بھی اختلافات ہوئی ہیں، خواہ وہ غلط ہو خواہ وہ ٹھیک ہو، ایٹ دا اینڈ بات آتی ہے ایک جرگے پہ، ایک صلح پہ، ایک مفاہمت پہ. تو سیاسی لوگ تو سر نظر تو یہی آ رہا ہے نا، نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اس لیے ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ الزامت لگانا، انا کی خاطر لڑنا، نظر یہ آ رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں حنیف خان، مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کو خود چاہیے. دیکھو جب یہ اسمبلیاں بنی تھی سر حکومت سر، آپ کی میں ہے، ایک منٹ، تو مولانا صاحب نے کہا کہ یار آپ لوگ حلف نہ لو. اگر یہ اس ٹائم مولانا صاحب کی بات مان لیتے تو وہ ایک سٹینڈ تھا. اس کے بعد یہ تسلسل اب ایٹ دی اینڈ تک جانا چاہیے. مولانا صاحب کو خود یہ فکر، یہ احساس اس کو ہونا چاہیے کہ اس ٹائم آپ کی بات ان لوگوں نے ٹھیک تھا یا غلط تھا. اس دن ملتان کے جلسے میں مولانا صاحب نے خود کہا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کہ یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ وہ، اس نے تسلیم کیا کہ اس سے پہلے بھی. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جمہوری قوتیں اس ٹائم باہر نکلی تھی؟ کیا ان لوگوں نے احتجاج کیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وقت دینا چاہیے، ہمیں وقت دیا حکومت کو، حکومت ڈیلیور نہیں کر پائے، لہٰذا اب احتجاج بنتا ہے. ادھر ریالٹی کی گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے. ہم یہ ایک ممبر کا کام جسٹ لیجسلیشن ہے، جسٹ لیجسلیشن. یہ جو ہماری 73 کی آئین ہے اس کی دھجیاں ہم نے اڑا دی ہیں. آپ کے لوگوں نے کتنی لیجسلیشن کی ہے اس یہی تو میرا خود جو اپنی آرڈیننس سے حکومت چلا رہا ہے. آرڈیننس تو آپ چلاتے ہیں تو ظاہر بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اسی تسلسل میں جو رکا ہوا ہے نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں یہ بدمزگیاں اور یہ اختلاف اس سٹیج تک پہنچ گیا. اور یہ اپوزیشن کی ذمہ دار ہے اس کے لیے. اس میں ہم سب ذمہ وار ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پورے ملک کی سیاسی قوتیں جتنی بھی ہیں ہم سب ذمہ وار ہیں. صرف سیاسی قوتیں؟ دیکھو بات تو ادھر سیاست کی ہو رہی ہے نا، اب فی الحال سیاست کی ہو رہی ہے نا، تو سیاسی قوتیں، ہم بات سنو، کوئی بھی ٹھیک کام ہوتا ہے وہ ہم خود کرتے ہیں، کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے تو ہم کسی پہ ڈالتے ہیں. یہ ہے. اب دیکھو، اب اگر اس کا یہ وہ ایک مولانا صاحب تھا، اس کے بیٹے نے کہا کہ گیدڑ حلال ہے، تو جب اس نے مخالفت کی کہ حرام ہے، جب اس کو اپنے بیٹے کا پتہ چل گیا تو اس نے کہا کہ کمبخت تو کون کہندا ہے، جب میر جمال کہندا ہے تو گیدڑ حلال ہے. اب ہماری مثال وہی ہے. دیکھو ہم نے اپنی خاطر تو نہیں، اپنا انڈیویجولی تو نہیں سوچنا ہے نا، اپنی انا کی خاطر. اگر ملک کا سوچنا ہے ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں یہ ٹھیک ہے، آ جائیں ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو راستہ دیں. سر تو جب وہ ٹیبل بیٹھتے تو آپ کہتے ہیں این آر او مانگنے آئے تھے؟ نہیں، این آر او تو دیکھو وہ ایک اپنا سبجیکٹ ہے نا. اگر ہم بار بار کہیں کہ این آر او یا میں بھی کہوں تو یہ بات نہیں. عمران خان اور ادارے وہ اپنی جگہ پہ ہے نا. اب میں ادھر بیٹھا ہوں کہ میں اگر آج کسی پارٹی کو گالی گلوچ دوں تو کل وہ پی ٹی آئی کو پھولوں کا ہار پہنائے گا.
ظاہری بات ہے وہ بھی گالی آئی. میں نے میری پارٹی کے لوگ خوش ہوں یا خفا ہوں میں نے وہ کام کرنے کے ملک کے مفاد کے لیے اور پارٹی کی بے عزتی نہ ہو. درست درست. عمان صاحب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو میں کچھ دنوں سے وزارت داخلہ میں مسلسل جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اب ایک ہی صورت نظر آ رہی ہے جو ہم بات کرتے کہ شاید جوڈیشری یا پاکستان کے جو بار کونسلز ہے وہ کوئی راستہ اپنا لے کیونکہ کوئی انڈیکیٹر بچا نہیں ہے. ارشاد صاحب نے جو بات کی کہ مولانا صاحب نہیں گئے، صحیح ہے، مولانا صاحب نے زرداری صاحب کے کہنے پہ چلے گئے، کسی کے کہنے پہ چلے گئے، لیکن تاثر آپ دیکھیں کہ جب سینٹ کے الیکشن میں، چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو تاثر دیا گیا ہاں وہ بہت غلط تھا. اکثریت کے باوجود جو ہے شکست غلط تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں فیٹب کے لاز میں کیا ہوا. صحیح ہے. اب میں آپ کو 2 اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک یہ کہ اکرم خان درانی صاحب کے ساتھ میسیجنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سعد رفیق صاحب کے ساتھ میسیجنگ ہو رہی ہے. کیا میسیجنگ یہی ہو رہی ہے کہ وزارت داخلہ میں تو 2-3 دنوں میں آپ دیکھ لیں گے کہ 5 سے 6 مزید لوگوں کا نام جو ہے وہ ECL پہ ڈالا جائے گا. اچھا. گرفتاریاں بھی عمل میں آ جائے گی. اب دیکھو شیخ رشید صاحب جب وزیر داخلہ بنے تو خواجہ آصف صاحب پہ پہلا وار کیا. تو میسیجنگ ہو رہی ہے اکرم خان درانی صاحب کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے اس کے صرف بیل پہ وہ اس کے خلاف کیسز بندے ہوئے نیب کے. سعد رفیق صاحب کے ساتھ بھی یہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ مختلف رہنما کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میسیجنگ اس کو کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. اچھا. تو یہ آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں وہ جو NIH کا ادارہ ہے اس کو پرائیویٹائز کیا گیا آرڈیننس کے تھرو. اب ہونا کیا چاہیے؟ میرے تو یہی رائے ہے کہ میڈیا تو مذاکرات کر نہیں سکتی، حکومت اور اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مذاکرات جاری ہے، میڈیا کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، سیاسی لوگوں سے بھی مل رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات بند گلی کی جانب جا رہے اور وہ بھی شاید اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے کہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. تو میری رائے یہی ہے کہ اب پاکستان میں اب دیکھیں کہ بار کونسل نے ہمیشہ ایک اچھا کردار ادا کیا، جوڈیشری نے ادا کیا، تو ایک ہی امید رہتی ہے کہ جوڈیشری اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہاں کیونکہ اب دیکھیں نا سعودی عرب ہمارے پاس نہیں آئے گا، ادھر ایک غلط پیغام عمران خان کو جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ وہ تعلقات بڑھا رہے ہیں. کیونکہ اب آپ اس کس کو لے کے جاؤ گے؟ وہ شاہ محمود کو لے کے گئے ہو، اس سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. آرمی چیف صاحب چلے گئے، کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا، کچھ بھی چیزیں نہیں آئی. چلیں امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں اور اللہ کرے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. حاجی رضوان صاحب آپ کا، ملک عظمت صاحب آپ کا، اور دیگر فضل الرحمان دونوں صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام میں آپ لوگوں نے حصہ لیا. جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.